تیز بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جب ایک ظالم شوہر نے اپنی معذور بیوی کو اس کی جڑواں بچیوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ وہ عورت روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، مگر اس کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا۔ اس عورت کا نام مریم تھا۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ مریم صحن میں کھڑی بھینسوں کو چارہ ڈال رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر گردن تک آ رہا تھا۔ وہ اس وقت حاملہ تھی اور ہر قدم اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے وہ اندر آئی تو ساس کی آواز سنائی دی کہ جلدی جا کر کھانا بنا، مرد گھر آ گئے ہوں گے۔ مریم نے سر جھکا لیا اور چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، مگر اس نے لکڑیاں جمع کیں، آگ جلائی، روٹیاں پکائیں اور سالن تیار کیا۔ پھر کھانا شوہر کامران اور ساس زینب بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نے بغیر کچھ کہے کھانا کھایا اور مریم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور اب وہ پہلی بار ماں بننے والی تھی۔ دائی نے بتایا تھا کہ جڑواں بچے ہوں گے، مگر ساس اور شوہر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر بیٹیاں ہوئیں تو اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب مریم کو شدید درد ہوا۔ گاؤں کی دائی آئی اور کچھ دیر بعد خوشخبری سنائی کہ 2 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ مریم کے چہرے پر خوشی آ گئی، مگر کامران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے غصے میں کہا کہ اسے بیٹے چاہیے تھے۔ ساس نے بھی تانے دیے۔ مریم نے کچھ نہ کہا اور اپنی ننھی بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا۔ چند دن بعد ایک حادثہ ہوا۔ مریم کی ٹانگ پھسل گئی اور وہ بری طرح گر گئی۔ ہڈی ٹوٹ گئی اور علاج مہنگا تھا۔ جب وہ واپس گھر آئی تو وہ ویل چیئر پر تھی۔ کامران نے صاف کہہ دیا کہ وہ معذور بیوی اور 2 بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اگلی صبح بارش ہو رہی تھی۔ کامران نے دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ گھر چھوڑ دے کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ مریم نے کہا کہ یہ اس کی بھی بیٹیاں ہیں اور وہ کہاں جائے گی، مگر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ بارش کے پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہ رہے تھے۔ وہ ویل چیئر کو خود دھکیلتی ہوئی کچے راستے پر چل پڑی۔ بہت مشکل سے وہ اپنے والد کے پرانے گھر پہنچی، جہاں دروازے پر پرانا تالا لگا تھا۔ ایک پڑوسن نے اسے پہچانا، دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ مریم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر کامران نے دوسری شادی کر لی، مگر نئی بیوی سخت مزاج نکلی۔ گھر میں سکون نہ رہا۔ کچھ عرصے بعد وہ اس کا مال لے کر چلی گئی۔ اس کی ماں بھی بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی اور کامران اکیلا رہ گیا۔ مریم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سلائی شروع کی، دن رات محنت کی اور اپنی بیٹیوں کو محبت سے پالا۔ وقت کے ساتھ وہ مضبوط ہو گئی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے اسلم کھڑا تھا، وہ شخص جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس نے بتایا کہ ماضی میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی اور اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اسلم نے سادگی سے کہا کہ وہ مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کا اور اس کی بیٹیوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ اسلم اسے شہر لے گیا، اس کا علاج کروایا اور کچھ مہینوں میں مریم کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ سکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگی۔ کئی سال بعد ایک دن مریم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بازار جا رہی تھی۔ سڑک کنارے ایک کمزور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے چند سکے اس کے سامنے رکھے۔ جب اس آدمی نے سر اٹھایا تو وہ کامران تھا، کمزور، تنہا اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا۔ مریم نے خاموشی سے سر جھکایا اور آگے بڑھ گئی۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ظلم کیا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ آخرکار تنہا رہ جاتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بہتر راستہ بنا دیتا ہے۔